نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب نمبر 12 حدیث نمبر 1257۔ باب هل تکفن المرأة فی ازار الرجل، باب ہے سلسلہ میں کہ عورت کو کفن میں مرد کا ازار بند پہنایا جا سکتا ہے، مرد کا ازار بند عورت کو کفن میں دیا جا سکتا ہے، اس کا بیان۔ کفن کے لیے بنیادی طور پر شرط یہ ہے کہ کپڑا صاف ستھرا ہو، نظافت والا ہو۔ دوسرا، کسی اور کا کپڑا استعمال کرنا اس کے لیے یہ ہے کہ میت کے قریبی رشتہ دار وہ غیرت اور نفرت کا مسئلہ نہ بنا لیں۔ تو ویسے مستعمل کپڑا صاف ستھرا ہے، اس کے کفن کے اندر پہنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد کا کپڑا کسی مرد کو، عورت کو، خصوصاً اگر چادر نما ہے تو اس چادر کا بھی استعمال بھی ہو گئی تھی، اب صاف ستھری ہے، دھلائی کی ہوئی ہے، تو اس کے استعمال میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر مرد کا کپڑا عورت کو، عورت کا مرد کو، اور کپڑا ایسا ہو جو مرد یا عورت کے لیے خاص نہ ہو، بعض کپڑا ہوتا ہے جو مردوں کے لیے خاص ہے وہ عورتوں کے لیے درست نہیں ہے، اور بعض عورتوں کے خاص ہے مردوں کے لیے یہ نہیں، تو وہ تو ایک دوسرے کے لیے پہننا درست نہیں ہے، جیسے کہ زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں البتہ جو مشترکہ ہوتے ہیں، مثلا سادہ چادر ہے، تہبند ہے، اوپر اوڑھنے والی چادر ہے، تو اس کے اندر مرد کا عورت کو، عورت کا مرد کو کپڑا دینا، اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو کپڑا صاف ستھرا نظافت والا ہو، دوسرا میت کے رشتہ دار اس کے اندر غیرت کا، نفرت کا مسئلہ نہ بنا لیں۔ مثلا اس میں باپ بیٹے کا ایک دوسرے کو کوئی کپڑا دے دینا، خاوند بیوی کا کوئی کپڑا دے دینا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن اجنبی مرد کا کپڑا کسی عورت کو دیا جائے تو اس کے اندر لوگوں کے اندر ایک بدگمانیاں پیدا ہوں گی، اور عورت کے عزیز و اقارب بھی برداشت نہیں کریں گے، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1257۔ قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال اخبرنا ابن عون عن محمد عن ام عطیہ قالت توفیت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وفات پا گئی۔ فقال لنا، آپ نے ہمیں فرمایا، اغسلنھا ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلک ان رأیتن، اس کو 3 مرتبہ غسل دینا یا 5 مرتبہ، یا اس سے زیادہ بھی اگر تم یہ محسوس کرو، اگر زیادہ بار غسل دینا محسوس کرو تب بھی۔ ثابت ہوا کہ میت کو غسل طاق تعداد میں دینا چاہیے، اور طاق کی کم از کم تعداد وہ 3 ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ میت کے جسم سے کسی چیز کا خارج ہو جانا، کسی نجاست کا، خون کا، یہ کہ اس کی بدگمانی اس کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں بھی کہا کہ اگر 5 مرتبہ سے زیادہ بھی محسوس کرو تو غسل دے دینا۔ تو یہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ جب کوئی جسم سے کوئی چیز خارج ہوگی، ورنہ 3 مرتبہ غسل دینا ہی کافی ہوگا۔ تو اس طرح فوت ہونے کے بارے میں اس کے بول و براز خارج ہو گیا ہے، کوئی بلیڈنگ ہو گئی ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس کے اندر اس کے برا ہونا یا اس کے بارے میں برا گمان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں بعض اس طرح کی مصنوعی چیزیں خود وضع کر لیتے ہیں، کسی کا اعضاء ٹیڑھا ہو گیا تھا، اس کو مشہور کر دیا، وہ تو ایسا ہو گیا تھا، اس کا چہرہ بدل گیا تھا، اس کا فلاں ہو گیا تھا، اس کے اندر بدبو آ رہی، پتہ نہیں ایسے غلط قسم کے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ غسل جو ہے وہ چند غسل دینے والی تمام کے افراد کے سامنے نہیں دینا چاہیے، علیحدگی کے اندر، اور صرف غسل دینے والے وہاں لوگ موجود ہوں۔ اور اگر بالفرض میت سے کوئی کمی کوتاہی نظر آئی بھی ہے کوئی، تو اس کے اندر پردہ ڈالنا چاہیے۔ فرمایا کہ اغسلنھا ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلک ان رأیتن فاذا فرغتن فآذننی،
جب تم غسل دے کے فارغ ہو جو پھر مجھے اطلاع دینا۔ فلما فرغنا آذناہ، جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے آپ کو اطلاع کر دی۔ فنادى من حقوہ ازارہ، تو آپ اپنا تہبند آپ نے کھولا، وقال اشعرناہا ایاہ، اور فرمایا کہ اس کو اس کا شعار بنا دو۔ شعار یعنی وہ کپڑا جو جسم کے ساتھ لگنے والا ہے، سب سے پہلا کپڑا جو کہ جسم پر لپیٹنا، وہ یہ میرا تہبند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، آپ کے برتن یا اور آپ کی اور استعمالی چیزیں وہ بابرکت تھی، اور تبرک کے طور پر ان کو استعمال کرنا، ان سے برکت حاصل کرنا یہ درست ہے۔ کسی اور کے کپڑوں کے بارے میں، برتنوں کے بارے میں کوئی اس طرح کی چیز ثابت نہیں ہے۔ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر اور اسی طرح اصحاب حدیبیہ، ان کے کپڑوں کو یا ان کے برتنوں کو یا ان کے اس طرح کی چیزوں کو کسی دوسرے صحابی نے استعمال کیا ہو یا کفن کے لیے ان کو وصیت کی ہو کہ یہ فلاں کا کپڑا یہ مجھے کفن کے اندر دینا، یہ اس طرح کی چیز ثابت نہیں ہے۔ باب نمبر 13، باب هل یجعل الکافور فی الاخیرات، باب ہے کیا آخری مرتبہ جو غسل دینا اس کے اندر کافور ملایا جائے؟ فی الاخیرات، اصل میں تھا فی الغسلۃ الاخیرات، آخری مرتبہ جو غسل کے دیا جائے اس کے اندر کافور ملانا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غسل کے دیا جائے تو آخری مرتبہ غسل دینا اس کے اندر کافور ملایا جائے، اور ان لوگوں کا رد بھی کرنا چاہتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ کافور ایک خوشبو کے طور پر لگایا جائے، یعنی غسل دینے کے بعد جیسے خوشبو جسم کو یا کپڑوں کو لگائی جاتی تھی تو کافور کو اس کو مسل دیا جائے، تو پانی کے اندر ملا کر غسل دیتے وقت پانی میں نہ ملایا جائے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یعنی حنوط کے طور پر وہ کہتے ہیں یہ کافور دی جا سکتی ہے، ویسے پانی کے اندر ملا کر غسل نہ دیا جائے۔ امام بخاری اس کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ ایس آنے والی حدیث میں بلکہ وضاحت ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا انہوں نے خود پانی کے اندر آخری مرتبہ نبی کے کہنے پر کافور ملایا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے۔ حدیث نمبر 1258، حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ قالت توفیت احدى بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی وفات پا گئی، فخرجت، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر، آپ نے فرمایا کہ اس کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ بھی اگر محسوس کرو تو غسل دینا پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ۔ وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور آخری مرتبہ جو غسل دینا اس کے اندر کافور کرنا، اور شیب من کافور، یا کافور کا کچھ حصہ کرنا۔ فاذا فرغتن فآذننی، جب غسل سے فارغ ہو جو تو مجھے اطلاع کرنا۔ قالت فلما فرغنا آذناہ، جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے آپ کو اطلاع کر دی۔ فالقى الینا حقوہ، آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند دیا، ہماری طرف ارسال کیا۔ فقال اشعرنها ایاہ، تو آپ نے فرمایا میرے اس تہبند کو اس کا شعار بنا دو۔ حدیث نمبر 1259، وعن ایوب عن حفصہ عن ام عطیہ رضی اللہ عنہما بنحوہ وقالت انہ قال اغسلنا ثلاثا او خمسا او سبعا او اکثر من ذلك ان رأیتن، یہ الفاظ فرمائے۔ قالت حفصہ بنت سیرین، حفصہ بنت سیرین فرماتی ہیں قالت ام عطیہ رضی اللہ عنہ وجعلنا رأسا ثلاثة قرون، کہ ام عطیہ فرماتی ہیں اور کیا ہم نے ان کے سار کے بالوں کو 3 مینڈیوں میں، 3 مینڈیوں کے اندر ہم نے ان کو تقسیم کر دیا۔ باب نقض شعر المرأة، باب ہے عورت کے بالوں کو کھولنا۔ فوت شدہ عورت غسل دیتے وقت اس کے سر کے بالوں کو کھولا جائے، یعنی جو مینڈیاں وغیرہ کی تھی ان کو کھول کر دھویا جائے، یا اسی طرح ہی بعض کے نزدیک سر کے بالوں کو
کھول کر دھونا اس کا تو جواز ہے، لیکن کنگھی نہ کی جائے، کیونکہ کنگھی کرنے سے وہ کہتے ہیں کہ بال ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس لیے دھو کر اسی طرح ہی ان کو سینے پر ڈال دیا جائے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر آسانی سے نرمی سے کنگھی کی جائے تو بال ٹوٹتے نہیں، اگر ٹوٹ بھی جائیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ کنگھی کرتے وقت اگر کوئی بال ٹوٹ گیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ کہاں اس کی ممانعت آتی ہے؟ پھر عطیہ رضی اللہ عنہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی، اور غسل کے اندر سر کے بالوں کو کھولا کرتی تھی، ان کو کنگھی کر کے 3 لٹیں بنا دیتی تھی۔ تو اگر یہ ممانعت والی شکل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر دیتے، وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا جاتا اور آپ روک دیتے، حالانکہ اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وقال ابن سیرین لا باس ان ينقض شعر المرأة، محمد بن سیرین فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ عورت کے بالوں کو کھول دیا جائے تاکہ اچھی طرح صفائی ہو جائے۔ حدیث نمبر 1260۔ قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب اخبرنا ابن جریج قال ایوب وسمعت حفصة بنت سیرین قالت حدثتنا ام عطیہ رضی اللہ عنہا۔ یہاں وضاحت آگئی، حفصہ سے مراد حفصہ بنت سیرین ہے جو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ تمام عورت کو غسل دینے کے طریقے بیان فرماتی ہیں کہ انہن جعلنا راس بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قرون، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سر کی 3 لٹیں کر دی، نقضنہ جن کو ہم نے کھولا تھا، ثم غسلنا پھر ان کو اچھی طرح دھویا، ثم جعلنا 3 قرون پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، 3 لٹیں اس کے بنا دی۔ تو جو پہلے لٹیں تھیں اس کو کھولا، دھویا، دھونے کے بعد دوبارہ پھر ان کو اسی طرح لٹیں بنا کر ان کو پیچھے ڈال دیا۔ باب نمبر 15، باب کیف الاشعار للمیت، باب کے شعار کپڑے میں کیسے لپیٹا جائے، جو وہ کپڑا جو میت کے جسم کے ساتھ ہے، پہلا کپڑا جس کی لپیٹ لگانی ہے اس کو کس طرح لپیٹا جائے۔ وقال الحسن الخرقۃ الخامسہ تشد بالفخذین والورکین تحت الدرع، حسن بصری فرماتے ہیں کہ 5واں کپڑا، عورت کے کفن کا 5واں کپڑا، اس کے ساتھ ران اور سورین، ان کو اچھی طرح ان کے اندر ان کو لپیٹ دیا جائے، اس کے اندر جو زور سے کس لگا دی جائے۔ تحت درع میں نے اوپر جو کفنی آنی ہے تو اس کفنی سے نیچے سب سے پہلے تو وہ رانوں پر اور سرین کو اس کپڑے کے اندر اچھی طرح لپیٹ دیا جائے تاکہ اس کے اندر کھلے نہ رہیں اور حرکت نہ کریں۔ حدیث نمبر 1261۔ حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جریج ان ایوب اخبره قال سمعت ابن سیرین یقول جاءت ام عطیہ رضی اللہ عنہا امرأة من الانصار من اللاتی بایعنا۔ ابن سیرین فرماتے ہیں ام عطیہ رضی اللہ عنہا آئی۔ ام عطیہ کون تھیں؟ یہ ایک انصار کی عورت تھیں اور ان عورتوں میں سے تھیں بایعنا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ قادمت البصرہ، یہ بصرہ سے آئی، تو بادرو ابن اللہ، اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے آئی تھی، لیکن فلم تو درے کو لیکن اس کو پا نہ سکی۔ ان کو اطلاع ملی تھی کہ ان کا بیٹا شدید بیمار ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے آئیں، لیکن ان کے آنے سے پہلے بیٹا وفات پا چکا تھا۔ یہ ان کا مختصر تعارف کروا دیا۔ فحدثتنا، وہ ہمیں بیان کرتی ہیں، قالت دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنتہ، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے جس وقت ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی۔ فقال اغسلنها 3 و 5 و اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر، کیا اس کو 3، 5 یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی مناسب سمجھو تو پانی اور بیری کے ساتھ ان کو غسل دیں۔ وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور آخری مرتبہ کافور بھی ملا لینا۔ فإذا فرغتن فآذننی، جب فارغ ہو جو تو مجھے اطلاع کرنا۔ قالت فلما فرغنا القى الینا حقوا، جب ہم فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینکا۔ فقال اشعرنها، جاؤ یہ اس کو شعار بنا دو۔
ولم یزد علی ذالک، اس سے زیادہ آپ نے کوئی اور بات نہ فرمائی، بس اتنا کہا کہ اس کو شعار بنا دینا۔ ولا ادری ای بنات ہی، راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ وہ آپ کی بیٹیوں میں سے کون سی بیٹی تھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2173 کے اندر صراحت ہے کہ وہ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا تھی۔ بعض نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر کیا ہے، تو زیادہ راجح بات ہوئی ہے جو مسلم کی حدیث نمبر 2173 میں آ چکی۔ ہاں البتہ اگر ام کلثوم رضی اللہ عنہا بھی مراد ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ان دونوں صاحبزادیوں کو، دونوں بیٹیوں کو یہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے غسل دیا تھا۔ البتہ اس سے مراد آپ کی بیٹی ہے تو رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ مراد لینا یہ بعید ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کی وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر نہ تھے بلکہ آپ بدر کے میدان میں تھے۔ ولا ادری ایو بناتی، میں نہیں جانتا کہ آپ کی بنات میں سے کون سی تھی۔ وزعم ان الاشارہ الففنہا فیہ، اور ان کا گمان یہ ہے کہ شعار سے مراد یہ ہے کہ اس کو لفافہ بنا دیا جائے، یعنی اس کے اندر لپیٹ دیا جائے اس میں۔ وکذالک کان ابن سیرین یامر، محمد بن سیرین بھی اسی طرح حکم دیا کرتے تھے کہ بالمرأۃ ان تشعر، کہ عورت کو کے کپڑے میں اس کو شعار بنا کے بنایا جائے، لپیٹا جائے، ولا تو ازرا، نہ اس کو ازار نہ بنایا جائے۔ ازار نہ بنانے سے مراد ازار بند کی طرف باندھا نہ جائے، جو عورت کو شعار پہنانا ہے وہ صرف لپیٹ لگا دی جائے، ازار بند کی طرح اس کو مخالف سمت پہ پلو کر کے اس کو باندھنا، جس طرح کہ زندہ آدمی چادر وغیرہ تہبند باندھتے ہیں اس طرح نہ باندھا جائے، بلکہ ویسے ہی اس کو لپیٹ دیا جائے۔ اس روایت سے بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اثر بیان کیا حسن بصری کا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے کفن کے یہ کپڑوں کی تعداد وہ 5 ہے۔ 5 ان میں سے ایک تہبند، ایک قمیص، ایک خمار جو اوڑھنی دوپٹہ جس میں سر کے بال لپیٹے جاتے ہیں، اور 2 چادریں۔ یہ حسن بصری جو بیان فرماتے ہیں، کہ حسن بصری کا جو اثر بیان کیا اسے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں امام جوزکی انہوں نے جو بیان کیا کہ ام عطیہ سے کہ ہم نے 5 کپڑوں کے اندر کفن دیا، اس کو بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ البتہ ابو داؤد کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے، ابو داؤد کے حدیث نمبر 3157، جس کے اندر یہ 5 کپڑوں کا تذکرہ ہے کہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے، لیکن وہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 3157 وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ ایک تو اس کے اندر نوح بن حکیم سقفی وہ ضعیف ہے، اور دوسرا داؤد راوی وہ ضعیف مجہول الحال ہے۔ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ کفن کے بارے میں مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جو 5 جو کپڑوں کا تذکرہ ہے وہ روایات صحیح سند سے ثابت نہیں، اس لیے انہوں نے احکام الجنائز کے صفحہ نمبر 65 پر، یہ ان کی کتاب ہے احکام الجنائز، بہت اچھی کتاب ہے جس کے اندر جنازہ اور اس کے متعلق تمام احکام بڑے احسن انداز میں بیان کیے ہیں۔ عربی میں ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ملتا ہے۔ فضیلت الشیخ شبیر بن نور حافظ اللہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور بھی کئی ایک ترجمے کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب مطالعہ کرنا چاہیے، اس میں جنازے کے متعلق احکام کی کافی تفصیل ہے۔ اس کے اندر البانی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کا کفن وہ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے، 3 چادریں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، کیونکہ حسن بصری کا قول انہوں نے اسی لیے بیان کیا ہے، اور جو قول بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک راجح صورت وہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کوئی تنازع والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 5 کپڑوں کے اندر ایک تہبند اور ایک خمار دوپٹہ سر کے اوپر اڑنے والی کا کپڑا، تو یہ اگر اضافہ کر لیا جائے عورت کو 5 کپڑوں میں دے دیا جائے تو کہ اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر 3 میں بھی کفن دے دیا جائے تو تب بھی درست ہے، کیونکہ مقصد تو اس کے جسم کو لپیٹ دینا ہے۔ اس کو کوئی محل نزاع نہیں بنانا چاہیے کہ
کہ ایک تو گھر کے اندر فوتگی ہو گئی ہے وہ مسئلہ، تو وہاں یہ فڈا ڈال کر بیٹھ جائیں کہ کپڑے کتنے ہونے چاہیے، جب اس کے بارے میں ایک روایت بھی ہے۔ تو اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی تحقیق کی بھی یہ کہ حسن بصری کا قول، اور حسن بصری اور یہ باقی احکام یہ تمام کے تمام انہوں نے یہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے لیے تھے، اور ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبوی دور کے اندر اکثر عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ باب نمبر 16، باب هل یجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، باب ہے کہ عورت کے بالوں کو 3 لٹوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے یا اسی طرح ہی سینے پر ڈالا جائے۔ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ نہ عورت کے بالوں کو کنگھی کی جائے اور نہ مینڈیاں بنائی جائے، بلکہ اسی طرح سینے پر ڈال دیے جائیں۔ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کنگھی کرنا بھی جائز ہے، اور اس کو 3 حصوں لٹیں بنا کر 3 حصوں میں تقسیم کر دینا یہ بھی درست ہے۔ حدیث نمبر 1262، قال حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن ہشام عن ام الحذیل عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت ظفرنا شعر بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مینڈیاں بنائیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بالوں کی، یعنی 3 قرون، یعنی وہ مراد لے رہی تھی 3 لٹیں، 3 لٹوں کے اندر ان کو تقسیم کر کے 3 لٹیں بنائی۔ وقال وکی، امام وکی فرماتے ہیں قال سفیان و ناسیتہا وقرنیہا، وہ 3 ایسے تھی، ایک پیشانی والے بال اور 2 اطراف والے۔ جو پیشانی والے بال تھے ان کی 1 لٹ بنا دی، دائیں طرف والوں بالوں کی 1 اور بائیں طرف والوں کی 1، اس طرح 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ باب یلقى شعر المرأة خلفہا، باب نمبر 17، کہ عورت کے بالوں کو پیچھے ڈال دیا جائے، ان کی لٹیں بنا کر ان کو پیچھے ڈالا جائے، نہ کہ سینے کے اوپر رکھا جائے۔ حدیث نمبر 1263، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن ام عطية رضي الله عنها قالت توفيت احدى بنات النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی وفات پا گئی، تو ثابت ہوا کہ آپ کی بیٹیاں ایک نہیں تھی بلکہ زیادہ بیٹیاں تھیں، اس لیے راوی بار بار پیچھے بھی روایات آ چکی ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کی بیٹیوں میں سے بنات جمع ہے، بنت کی جمع ہے، آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی وفات پا گئی، تو آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک کی وفات کا یہاں تذکرہ ہے۔ فاتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فقال اغسلنها بصدر وترا 3 او 5 او اکثر من ذلك، آپ نے فرمایا کہ اس کو غسل دینا بیری کے پتوں کا ملا ہوا پانی، اور طاق تعداد میں دینا، 3 مرتبہ 5 مرتبہ یہ سے زیادہ اگر تم محسوس کرو۔ وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور آخری مرتبہ غسل میں کافور بھی ملانا، اور شیء من کافور۔ فاذا فرغتن فآذننی، فلما فرغنا آذناہ، جب ہم فارغ ہوئیں تو ہم نے اطلاع دے دی۔ فالقا الینا حقوہ، آپ نے تہبند ہماری طرف بھیجا۔ فظفرنا شعرا 3 قرون، ہم نے اس کے سر کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنا دی۔ فالقینا خلفا، اور ان تینوں کو پیچھے ڈال دیا، سر کو تھوڑا سا اٹھا کر پیچھے ان کو دے دیا، جس طرح جو بالوں کا اصل محل ہے کہ پیچھے ہوں، اسی طرح ہم نے کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔